ہم اپنے تعلق کو دیکھیں کہ کتنا ہمارا اس قرآن سے یہ غور و فکر کا، تدبر کرنے کا، کہ قرآن پڑھا سنا، اس میں کیا کہا گیا، میرے رب نے مجھ سے کلام کیا ہے۔ اگر ہمارے کسی جاننے والے کا کوئی میسج آ جائے، ہمیں صرف موبائل کی ایک چھوٹی سی گھنٹی بجتی ہے ٹنگ کر کے، فوراً کیا ہوتا ہے، کسی سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس بات پہ بھی دھیان رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کس کا میسج آیا تھا، اور اگر کسی کا پتہ ہے کہ اس فلاں شخص کا میسج آیا تھا تو فوراً فکر ہوتی ہے اس نے کیا کہا ہوگا۔ آپ میں سے اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے یا جاب کرتے ہیں اور آپ کا تعلق کسی ایسے شخص سے ہے جس کی زبان آپ نہیں سمجھ پاتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اب اس نے چائنیز میں لکھ کے بھیج دیا تو اب کیا ہے، بس بے فکر ہو جائیں گے؟ نہیں، فوراً کوشش کریں گے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے، اس کا ترجمہ کیا جائے تاکہ بات سمجھ میں تو آئے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک شخص بھی ایسا شاید نہ ہو کہ جس نے قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ایسی زبان میں پڑھی ہوگی جس کو وہ سمجھ نہیں پایا۔ ہم عموماً اسی زبان میں کلام کو پڑھتے ہیں جو سمجھ پاتے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم بس قرات پر اکتفا کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا ينتفع احد بالقرآن حتى يتدبره، قرآن سے حقیقتاً کوئی شخص بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کوئی اس کا نفع حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس پہ غور و فکر نہ کرے، اور جب وہ غور و فکر کرے گا تو اس کی زندگی میں وہ تبدیلی آئے گی جس تبدیلی کے لیے یہ قرآن آیا تھا۔ یہ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا پورا پورا قرآن پڑھ لو، یا اب تو اور آسانی ہو گئی ہے، موبائل میں لگا دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں کہ گھر میں قرآن چل رہا ہے، گاڑی میں قرآن چل رہا ہے۔ نہیں، اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے۔